آپ کو بتاؤں آج سے 8-9 سال پہلے سندھی چور لوگ یہ لوگ جب باندرا میں ابھرے تھے اور ایک مسجد میں آ کر کے اعتکاف میں گھس گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم اللہ اکبر شکیل بن حنیف کو امام مہدی مانتے ہیں، تو ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا اور مسجد میں ایک بھیڑ ہو گئی تھی اور لوگ بیٹھے تھے کہ ہم مناظرہ کریں گے امام سے، کس کو بھی بلانا بلا لے آؤ۔ اس وقت 21ویں شب تھی، مولا علی کی شب تھی، اور اس وقت میں تسبیح پڑھ رہا تھا، مجھے بلایا گیا کہ چلیے حضرت ایسا مسئلہ ہو گیا ہے اور نئے نئے لوگ آگے ہیں۔ جب میں گیا اور کہا کہ کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پر گئے ہوئے ہیں ان کو زندہ مانتے ہو یا مردہ مانتے ہو؟ تو کہا کہ ہم جو ہے ان کو مردہ مانتے ہیں، ہم زندہ نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت دکھا دو، وہ دکھا نہ سکے، اور میں نے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دکھا نہ سکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر گئے ہیں وہ معاذ اللہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن میں تم کو قرآن کی آیت دکھاتا ہوں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں، نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، نہ مارے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور جیسے ہی یہ آیت پڑھا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے ہیں نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ جب اللہ نے ان کو اٹھایا ہے تو لوگوں پر مشتبہ کر دیا گیا کہ جس نے شکایت کی تھی وہ عیسیٰ ہے یا عیسیٰ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے بلکہ اللہ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے ان کے کالر کو پکڑا اور مسجد سے بھگا دیا۔ اس طریقے سے ہم نے کھدیڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے باندرا کے علاقے میں آج بھی وہ میرے نام سے ڈرتے ہیں کہ جس کو بلانا ہے بلاؤ لیکن انظار کو نہیں بلانا۔ وجہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے غلام آج بھی سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے۔ جب بھی کوئی بدعقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرے گا تو کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن سنی دعوت اسلامی کا ایک ادنا غلام کھڑا ہوگا جو اپنے آقا کے ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔